السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. بالآخر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. کہا جا رہا ہے کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفنا دیا گیا ہے. وہ نظریہ ضرورت کس طرح ابھی بھی زندہ ہے وہ میں پروگرام کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے فیصلہ پڑھنے سے پہلے مجھے مشرف صاحب نے جب وہ فیصلہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ دینے کا، امریکہ کا یا جو نیٹو اتحادی تھے جو سارے اس وقت افغانستان کی جنگ میں، اس وقت انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی. جس وقت کہا تھا کہ یو آر ود اس اور ناٹ، کہ ان کا ماننا یہ تھا شرائط رکھنے والوں کا کہ ان میں سے اگر کچھ شرائط بھی پاکستان نے مان لی تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری فتح ہے. اور ان کی حیرانی کا کوئی عالم تھا. وہ حیران تھے کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ ساری کی ساری شرائط مان لی گئی تھی. یہ تو ہے 5 ججوں کے متفقہ فیصلے کے حوالے سے لطیفہ. مطلب ہے کوئی کسی نے اختلاف کرنے کی ہمت نہیں کی، جرت نہیں کی. فیصلے کے اوپر بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا ایک اور لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک اور لطیفہ یہ ہے کہ کسی دشمن ملک کا جاسوس یہاں پہ پکڑا گیا. وہ پکڑا کیسے گیا تھا؟ اسے جب پوچھا گیا کہ آپ کلمہ سنائیں، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا جی کلمہ سنائیں. تو تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن وہ تیاری پوری کر کے آیا ہوا تھا. تو اس نے 5-6 کلمے سارے سنا دیے. تو وہ اس بنیاد پہ پکڑا گیا تھا کیونکہ کہا گیا کہ جو مسلمان پیدائشی ہے ان کو تو 5-4 کلمے 6 کلمے تو پورے آتے نہیں ہیں، وہ تو 1-2 پہ گزارا کرتے ہیں. تو یہ پوری تیاری کر کے آیا ہوا. تو یہ فیصلہ جس طریقے سے آیا ہے، جس الفاظ کے ساتھ لکھا گیا ہے اور جس کی طرف سے لکھا گیا ہے، ان کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ اس قسم کے 2 ٹوک الفاظ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے. جس طریقے سے لکھا گیا یہ فیصلہ، اس پہ کہا گیا کہ آپ نے یہ غلط کیا، رولنگ غلط دی. رولنگ کیوں غلط دی نہیں بتایا. وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی یا جو عمران خان کا جو الزام تھا، جو اسپیکر نے جس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ سنایا، اس کو تو ہضم ہی کر گئے نا. اس کو ہضم کر گئے. این ایس سی وہاں پہ بیٹھی، انہوں نے ڈیموش بتایا. بھلے اس کی تحقیقات کرتے، اگر آپ نے منٹس دیکھیں، بتاتے کہ غلط ہے، یہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کرتے. لیکن آپ قومی سلامتی کے معاملے کو، دھمکی کے معاملے کو کس طریقے سے اگنور کر سکتے ہیں، اور آپ آرٹیکل 69 کو کس طریقے سے اگنور کر سکتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین کی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ صرف آرٹیکل 69 کو اگنور کر کے ہوئی ہے، بلکہ آرٹیکل 63 جو جس کے تحت وہ فلور کراسنگ والا ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہ کر کے بھی ہوئی ہے. اور بڑی شامیانے بجائے جا رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت ختم ہو گیا. اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. جس طرح میں نے 2 لطیفے آپ کو سنائے ہیں، تو اب جس طرح امریکہ حیران پریشان تھا نا کہ ہم نے تو جو کچھ مانگا بھی تھا وہ بھی مل گیا، اسی طرح آج اپوزیشن بھی حیران پریشان بیٹھی ہوگی. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، آرٹیکل 69 کو اگنور کیا. آپ نے نہ صرف یہ کیا بلکہ سیٹرڈے کا ٹائم بتایا، اور آپ نے کہا کہ اس ٹائم پہ آپ نے اجلاس بلانا ہے، اور اجلاس اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو اتنی دیر تک جاری رہے گا، اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو نئے وزیر اعظم تک جاری رہے گا. اور اگر آپ جو ان کے فیصلے ہیں وہ سارے غلط ہیں، جو صدر نے ایڈوائس، جو وزیر اعظم نے صدر کو ایڈوائس دی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ آئین کے برعکس ہے. جو صدر نے اس کے اوپر عمل کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، وہ آئین کے برعکس ہے. یہ سارا کچھ تو مجھے وہ امریکہ والا مثال یاد آ گئی. اپوزیشن بھی اسی طرح حیران ہوگی جس طرح امریکہ حیران ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. اور جس طریقے سے فیصلہ لکھا گیا ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے، وہ 6 کلموں والی مثال جو ہے، کہ یہ فیصلہ لکھا نہیں گیا بلکہ لکھوایا گیا ہے. کیونکہ اس کی جو ورڈنگ ہے، اس کے اندر جو ٹو دا پوائنٹ ساری چیزیں ہیں، اس کو متفقہ طور پہ بیان کرنا. پچھلے 3 دن سے نظریہ ضرورت کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس کے اندر بتایا یہ گیا کہ نظریہ مطلب اس کے اوپر جو پہلے تنقید کرتے رہے ہیں ان کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن آج وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ان پہ میں آتا ہوں بعد میں. لیکن جس طریقے سے یہ فیصلہ لکھا گیا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ لکھوایا گیا. اور میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ سابق وفاقی وزیر کہنا چاہیے یا سٹنگ کہنا چاہیے، اب تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک سٹنگ وزیر سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کسی کی طرف سے اتنا پریشر ہے کہ عدلیہ بھی کیا کرے. کسی کی طرف سے اتنا پریشر ہے کہ عدلیہ بھی کیا کرے. یہ ایک وزیر نے بتایا جو جس وقت وہ کسی پروگرام میں تھے، لیکن یہ آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی بریک کے اندر.
تو یہ چیز تھی. اور پھر جو چیزیں نہیں مانگی گئی تھی جس طریقے سے، یعنی کہ وہ آرٹیکل 69 نہیں کہ خالی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو اگنور کرتے ہوئے صرف اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا یا سارا کچھ سائڈ پہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ سیاستدانوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، پارلیمنٹ نے یہ کرنا ہے. یعنی کہ 69 تو سائڈ پہ رہ گیا. اب آپ آئے نا ذرا، آپ نے اس ٹائم پہ، اور ان کے بس میں ہوتا تو انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ آپ جو ہے اتنے بجے سیشن کال کریں گے، تلاوت اس سے کروائیں گے، فلانے سے نعت ہوگی، اس کے بعد جو اسپیکر بیٹھے گا بیٹھنے سے پہلے یہ لفظ بولے گا. بس یہ صرف بتانا باقی تھا اس فیصلے کے اندر. اچھا، اب آتے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ تعریفیں کر رہی ہے اس وقت عدلیہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے. عدلیہ آزاد ہو چکی ہے، نظریہ ضرورت دفن ہو چکا ہے. اور عدلیہ کیا ہے؟ یہی والی اپوزیشن پچھلے 4-5 سال سے جس طریقے سے عدلیہ کی کلاس لے رہی تھی، اس پہ تنقید کر رہی تھی. اور یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلہ ان کی مرضی کا آیا ہے، تو اس وجہ سے تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. اگلے کسی بھی فیصلے میں یہ جو تینوں کا رخ ہے یہ عدلیہ کے اوپر دوبارہ ہوگا. تو اپوزیشن کو ہمیشہ وہ والے فیصلے اچھے لگتے ہیں جو ان کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین چلائی گئی، جو اس سائڈ پہ تھے جو چاہ رہے تھے کہ اسمبلی واپس بحال ہو، انہوں نے جو ججز کے حوالے سے کیمپین چلائی گی، کیا کہا، ان کی فیملیز کے حوالے سے کیمپین چلائی گی. اگر یہ فیصلہ اتنا اچھا ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ویڈیو بیان جاری نہیں کر سکتے تو ٹویٹ کے ذریعے یا کسی ذریعے کہیں کہ ہم غلط تھے، یہ عدلیہ آزاد ہو چکی ہے، مکمل آزاد ہو چکی ہے. ایک بیان تو یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ایک بیان تو یہ بنتا ہے. اور یہ بھی ایک قسم کا کیا مطلب ہے کہ یہ بھی لکھ دیتے ساتھ کہ انہی سارے جو منحرف ارکان ہیں جن کا ہم 20 دن سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کرتے اور جا کے کہتے کہ جائے ان کے سامنے جا کے تحریک عدم اعتماد کریں گے. آئین کی وہ والی شک کی، اب میں کچھ ایسا لفظ بولوں تو اچھا. آگے ایک اور چیز اپوزیشن کا میں نے بتا دیا، وہ والے لوگ معافی مانگے، وہ والے صحافی، وہ والے سوشل میڈیا کے جو ہینڈلر ہیں یا جو اس کے اوپر ہیں ٹویٹر کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی ہیں، تو جنہوں نے عدلیہ کی ایسی تیسی پھیری ہوئی تھی پچھلے 3 دن سے، وہ بھی تعریف کریں، ایک دفعہ کھل کے تعریف کریں ذرا. اور نظریہ ضرورت پہ میں اینڈ پہ آتا ہوں. یہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے اس وجہ سے خلاف ہیں کہ وہ شاید ہائبرڈ نظام اور کٹ پتلی اور کسی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. ان میں سے کسی نے باہر ایک صحافی بیٹھے ہوئے 1-2، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کروایا گیا ہے. تو وہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ری ٹویٹ کرتے تھے اس صاحب کی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں والے صحافیوں سے میرا سوال ہے کہ آج ان کی کیا ٹیکنگ ہے، آج ان کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا سرے ہم کہیں گے نہیں ہم آپ سے اتفاق نہیں کرتے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج عدلیہ آزاد ہو چکی ہے. اور عدلیہ کچھ لوگ ان کے اس لیے خلاف ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیتے تھے، اور کچھ اس لیے خلاف ہیں کہ ان کے مطلب سمجھ سے آپ، ٹھیک ہے. تو آج ان لوگوں کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ صرف ایک شیلٹر لیتے تھے کہ ہم ان کے خلاف اور ہم بڑے ڈیموکریٹ اور ہم بڑے وہ بلا بلا ووٹ کا حق اور فلانا. مسئلہ ان کا صرف عمران خان تھا، عمران خان سائڈ پہ ہو گیا تو وہ بھی اچھے، عدلیہ بھی سب سے اچھی، فلانا بھی اچھا اور ڈھمکانا بھی اچھا. اب آتے ہیں جناب اگلی جو اسٹریٹجی ہے حکومت کی، وہ تو کل ظاہر سامنے آئے گی، جو بھی ہے ان کے آپشنز کیا کیا ہیں. لیکن نظریہ ضرورت کی میں بات کر رہا تھا. جو نظریہ ضرورت سو کالڈ یہاں پہ پتہ نہیں پاکستان میں کون سے زمانے میں جسٹس منیر کے یا کس کے زمانے میں جس نے جنم لیا، پھر وقتاً فوقتاً وہ ہوتا رہا. اور نظریہ ضرورت کے حوالے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ اس کا فائدہ بھی ہمیشہ ہی شریف برادران کو ہوتا ہے. وہ والا نظریہ ضرورت جو ہے نا وہ ظاہراً دفن ہو گیا ہے. لیکن اس خط کے اوپر بات نہ کرنا جو امریکہ نے لکھا تھا، بالکل بات نہ کرنا، فیصلے میں اس کا ذکر تک نہ کرنا، منٹس اگر دیکھیں اس کے باوجود، اور اسپیکر کی رولنگ کو بغیر کسی وجہ کے غیر آئینی قرار دینا، یا تو بنیاد بنائی جاتی کہ یہ وہ تفصیلی فیصلہ، تو جس طرح تفصیلی فیصلہ بھی یہ پتہ اپنی مرضی سے آئے گا، یہ تو بڑی جلدی تھی، وہ باقی اب سوچتے رہیں گے بیٹھ کے تفصیلی فیصلے کی حیثیت کیا رہ گئی ہے. لیکن وہ سوچتے رہیں گے. تو میرا پوائنٹ یہ تھا
کہ وہ جو کہا جانا چاہیے تھا کہ جو NSC نے جس میں رولنگ دی تھی، اپنے اعلامیہ دیا تھا، اس کی حیثیت کیا ہوتی بتایا جاتا، خط کے معاملے پہ عمران خان کو جھوٹا ہی ثابت کر دیا جاتا کہ وہ غلط ہے سارا کچھ، وہ نہیں ہوا جس طریقے سے متفقہ فیصلہ ہوا ہے، اس کی جو ورڈنگ ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت ہی یہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں نظریہ ضرورت نہیں ہے، یہ نظریہ ضرورت ہی ہے۔ میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جنہوں نے ان سارے بیانات کو مد نظر رکھیں کہ ہم پابندیاں لگ جائیں گی، امریکہ یہ کر دے گا، امریکہ وہ کر دے گا، امریکہ نے یہ کر دینا ہے، وہ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں، اور جن ججوں کا ریکارڈ ہی اس طرح کا فیصلہ لکھنے کا نہیں ہے، اس طرح دو ٹوک فیصلہ لکھنے کا، انہوں نے فیصلہ لکھا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لکھوایا گیا ہے، تو نظریہ ضرورت ابھی دفن نہیں ہوا۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دفعہ نظریہ ضرورت کا بینیفیشری جو ہے وہ نہیں ہے جس کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، یا عمران خان نہیں ہے، نظریہ ضرورت کا جو بینیفیشری ہے وہ کوئی اور ہے، جس کے لیے یہ فیصلہ لکھا گیا، جس کی وجہ سے دو ٹوک الفاظ میں لکھنے کی کوشش کی گئی، متفقہ طور پہ لکھا گیا، اور اہم ایشو کو بالکل بنیاد یعنی کہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔